خواتین و حضرات، کھلکھلاتے لمحوں اور کرداروں کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان خالد عباس ڈار، اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف کرکٹر ڈارلنگ بمائے ڈپٹی ڈارلنگ۔ زکا اشرف کی بد دعائیں نجم سیٹھی نہ لے جائیں، سن رہا ہے نا زکا کہہ رہا ہوں میں، نجم سیٹھی ہے اچھا بندہ، زکا کا بند ہے دھندا، سن رہا ہے نا تو کہہ رہا ہوں میں، سن رہا ہوں تایا کہہ رہا ہے تو۔ زکا اشرف کو بلائے اور کرکٹ بحال کروائے۔ تم دونوں کا پرسنالٹی کلیش ہو گیا ہے، تمہیں اپنی گیم پہ دھیان دینا چاہیے۔ تمہیں اس سے کیا بھائی، کون چیئرمین ہے پی سی بی کا اور کون نہیں ہے، کسے ہونا چاہیے یا کسے نہیں ہونا چاہیے؟ اور بابلو کبھی تو آپ خیر کی خبر سنایا کریں، ڈگری ہولڈر ہیں آپ۔ نجم سیٹھی سے اچھا بندہ پی سی بی کو مل نہیں سکتا۔ اگر نجم سیٹھی چیئرمین رہے نا تو انشاءاللہ تعالی ہم ورلڈ کپ بھی جیت لیں گے۔ اور جات آیا 2020 تو جیت نہیں سکے، ورلڈ کپ کیا خاک جیتیں گے؟ ڈار صاحب، جو زکا اشرف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا، اس کا بھی آپ نوٹس لیں۔ یقین کرنا 5 دن بیچارے سے کام بھی کرایا، اس کی تنخواہ بھی نہیں دی۔ تو ایسے رو رہا ہے جیسے 20% تیرا تھا بیچ میں۔ تجھے کیسے پتا؟ ہر چیئرمین کا ایک آدھ گھڑیا ہوتا ہے۔ بھائی یہ بڑے لوگوں کے فیصلے ہیں، میری تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ پی سی بی کا چیئرمین جو ہمارے یہاں کرکٹرز ہیں انہیں کیوں نہیں لگاتے؟ انہیں لگا دیتے ہیں جنہوں نے کالج کے زمانے میں کہیں کرکٹ تھوڑی بہت کھیلی ہو یا دیکھی ہو۔ مگر ڈار صاحب، نجم سیٹھی کا تجربہ ان سے کہیں زیادہ ہے۔ سنا ہے کہ 70 ربٹیے گیند سے لے کے ٹیپ بال تک کھیلتے رہے ہیں۔ وہ تو ہمسایوں کے شیشے بھی توڑ دیتے تھے شاٹیں مار کے۔ لو جی تایا، اس لحاظ سے تو زکا اشرف پھر نمبر لے گیا۔ وہ تو آج بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں، وہ تو بیڈ پہ لیٹے لیٹے بھی چھکا مار دیتے ہیں۔ وہ کیسے ڈپٹی؟ جی لیپ ٹاپ پہ کرکٹ کھیلتے ہیں، وہیں چھکے ٹم ٹم۔ تم لوگ کرکٹ بھی کھیلتے ہو یا چیئرمینوں پہ تبصرہ کرتے رہتے ہو؟ او بابلو، کرکٹ تو ہم ایسی کھیلتے ہیں کہ دیکھنے والے حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ ابھی کل ہی میں نے 2 گول کیے کرکٹ میں۔ ڈارلنگ ہوش میں تو ہو، کرکٹ میں گول کیے ہیں؟ اور ڈار صاحب، تایا کو خاک کرکٹ آتی ہے، نیا بیٹ خراب کر دیا، برباد کر دیا۔ وہ کیسے؟ میچ کھیلنے کے بعد اسی سے کپڑے دھونے لگے، پڑاکم پڑاکم پڑاکم، اور پچھلے دنوں کافی سارے بیٹ اکٹھے کر کے آگ لگا کے اور ہاتھ سینکنے لگ گئے۔ ہائے میرا مخبوط الآواز تایا۔ بیٹا، بیٹ کی آگ کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اچھا تایا، جب تندی جلتی ہے نا تو ہلکی سی سمیل آتی ہے گوند کی۔ لو پھر تمہارا مزہ خراب کر دوں ایک تازہ خبر سنا کر کہ بجلی کے بلوں میں پھر سے 2 روپے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے۔ بابیو یقین کرو، میرا خیال ہے 2 روپے سے کیا ہونا ہے، 200 روپے یونٹ بتا دینا چاہیے۔ اور تایا عقل کے نخون لے، اور 2 روپے برداشت نہیں ہو رہے تو 200 کی بات کر رہا۔ اچھا تو یہ تم کہہ رہے ہو؟ او بابا، ہمیں یونٹ بڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا مطلب، زیادہ پیسے آ گئے ہیں؟ بیٹا بتا ذرا۔ بل آئے نہ آئے ہمیں کیا، کنیکشن ہم کاٹ چکے، بتی آئے نہ آئے ہمیں کیا، کنیکشن ہم کاٹ چکے۔ بتی ختم، بل ختم۔ تیری پھپھو کا بھی کل ختم۔ بابیو میں تو کہتا ہوں کہ بابڈا والوں کو یہ چاہیے کہ کھمبے بھی اتار کے کباڑیوں کو بیچ دیں، پرندوں کو بیٹھنے کے لیے اللہ میاں کوئی اور جگہ دے دے گا۔ ہائے ہائے۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے ڈارلنگ، لیکن بجلی کے بغیر گزارا کیسے ہوگا؟ بابیو میٹر لگوا کے بھی بجلی کے بغیر گزارا کر ہی رہے تھے نا ہم۔ جو پیسے ان کو دیتے تھے نا، اس کا ہم پھل فروٹ کھا رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے میری لالیاں؟ فروٹ تو میں بھی کھاتا ہوں، لیکن میری لالیاں نظر نہیں آ رہی۔ بیٹا تم لوگ کھاتا ہے، اس کو فروٹ نہیں کہتے، اس کو ڈرائی فروٹ کہتے ہیں۔ ڈارلنگ دیکھا تم نے، مشرف صاحب آخر عدالت میں پیش ہو ہی گئے نا۔ بابیو قصوری صاحب کہتے ہیں کہ دندناتے ہوئے مشرف صاحب گئے اور واپس آ گئے، اور انہوں نے اسے سرپرائز بھی قرار دیا ہے۔ تایا، یہ مشرف صاحب پہلے تو پیشیوں پہ نہیں آئے، اب کیوں ہار مان لی؟
بیٹا اس بار نہ آتے تو عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دینے تھے. ڈارلنگ مشرف صاحب کے وکلا کہتے ہیں کیونکہ وہ بیمار تھے اس لیے پیش نہیں ہوئے. او بھائیو کیسے بیمار ہیں؟ 16 گھنٹے کا سفر کرنے کے لیے تو ان کی بیماری نظر نہیں آتی, تو عدالت 5-7 منٹ میں اگر آنا ہے تو بیماری اناؤنس کر دی ہے. ویسے ڈارلنگ دیکھا جائے تو یہ عدالتی نظام کی فتح ہے کہ ایک ڈکٹیٹر پہلی مرتبہ عدالت میں پیش ہوا. لتا ہے ذرا میرا ساتھ دیو. اے کیا بولتا تو؟ اے کیا میں بولوں؟ سنا مشرف کا کیا ہوگا؟ جانے میرا مولا. ارے بھائی خوش ہونے والوں, پبلک کو بھی اور خوش کرو اور جگنی سناؤ. جیسے آپ کا آرڈر بابیو, پتیجے لگا ٹھیکا. نیوز پہ یار ہر خبر پر نظر یار کرتے پاکستان سے پیار. اوے پیر میرے آجگڑی کہندی ہے جیڑی دور جھوٹ تو رہندی ہے, سب گلاں سچیاں کہندی ہے, بس اللہ اللہ کہندی ہے. کرکٹ بن گیا کھیل تماشا, کتے آشا کتے نراشا, بگ تھری چھڈیا نہ کوئی پاسا, پاکستان نہ تولا نہ باشا. اوے پیر میرے آجگڑی کہندی ہے جیڑی دور جھوٹ تو رہندی ہے, سب گلاں سچیاں کہندی ہے, بس اللہ اللہ کہندی ہے. پرویز مشرف ہو دلیر, تینوں کچھ نہیں کہندا شیر, ہن نہیں چلنا ہیر پھیر, ایویں کیتی سجنا دیر. اوے پیر میرے آجگڑی کہندی ہے جیڑی دور جھوٹ تو رہندی ہے, سب گلاں سچیاں کہندی ہے, بس اللہ اللہ کہندی ہے. بند کرو آپس وچ لڑائی, ہو جاؤ ایک مک مسلم بھائی, منے طاقت ساری خدائی, ڈارلنگ سچی گل سمجھائی. اوے پیر میرے آجگڑی کہندی ہے جیڑی دور جھوٹ تو رہندی ہے, سب گلاں سچیاں کہندی ہے, بس اللہ اللہ کہندی ہے. تو لیجئے خواتین و حضرات, وقفہ ہوا چاہتا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ڈھونگ دل شکارا وہ کھجا تیری آنکھوں کا تارا, رہ گئی پیچھے کشمالا کہ لے جاتی ہے بازی ماروی. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ معروف اینکر پرسن موجود ہیں, عمران خان. عمران صاحب, ڈارلنگ پروگرام میں خوش آمدید. ذرا یہ فرمائیے کہ آپ اپنے پروگرام میں بھی سونامی لائے رکھتے ہیں, کبھی اصلی عمران خان بننے کا خیال نہیں آیا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور ڈارلنگ جو آپ کے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی بہت شکریہ, اور آپ کے ساتھ ڈپٹی ڈارلنگ بھی آتے ہیں کبھی کبھی, ان کا بھی بہت شکریہ. وہ بھی بڑے شوق سے ہم لوگوں نے دیکھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, نقلی اور اصلی والی آپ نے بات کر دی ہے. میں تو اپنے آپ کو نقلی نہیں سمجھتا ہوں, میں بھی اصلی عمران خان ہوں. وہ سونامی والے ہیں اور میں صحافی ہوں, میرا وہ سونامی والا کام نہیں ہے, ذرا مختلف ہے. تو میں اصلی عمران خان ہوں, بس اسی پہ اکتفا کر لیں آپ. خان صاحب, اس قدر ماشاءاللہ خوش شکل اور خوبرو ہیں آپ, کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ عمران خان کی جگہ آپ عمران ہاشمی ہوتے؟ ڈاکٹر صاحب یہ خیال مجھے کبھی نہیں آیا, بالکل فرینکلی. کبھی مجھے ایسا عمران خان کی طرح کرکٹ میں کبھی کھیلنا چاہتا تھا, اور کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ میں مختلف لوگوں کی طرح کرتا ہوں, لیکن عمران ہاشمی والا آئیڈیا یہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے سر. خان صاحب, جیسا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے فیلڈ رپورٹنگ میں بھی بڑا کام کیا, جیسے ریمنڈ ڈیوس کی سب سے پہلی خبر آپ نے ہی ایکسپریس نیوز سے بریک کی. کیا ریمنڈ ڈیوس نے امریکہ جا کے آپ کی شکایت نہیں کی؟ ڈاکٹر صاحب, میں ابھی تک امریکہ گیا نہیں. اب میں جب امریکہ جاؤں گا تب پتہ چلے گا کہ وہاں کے لوگوں کو یا امریکن گورنمنٹ کو ریمنڈ ڈیوس نے کیا کہا تھا. بہرحال میں وہاں کام کر رہا تھا, وہ میرا کام ہے,
بائی چانس میں وہاں موجود تھا جس وقت یہ وقوع ہوا, اور میں وہ پہلا رپورٹر تھا جو وہاں پہنچا. میں نے سارے حالات کا جائزہ لیا, اور وہاں مجھے وہ کچھ مناظر لوگوں نے بھی دکھائے, ان کے موبائل فون کیمراز میں بھی تھے. اور ایک گاڑی کو تو میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے, جو ریمنڈ ڈیوس کو سیکیورٹی دے رہی تھی, اس کو بھاگتے ہوئے, اور جس نوجوان کو سائڈ والے روڈ پہ اس نے کچلا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا میں خود گواہ بھی تھا, اور میں نے اس کو فوری طور پہ, جو ہمارا کام ہے صحافی کے طور پہ, ہم نے اس کو رپورٹ کیا وہاں پہ. اور میرے ساتھ ایک کیمرہ مین بھی تھا, کامران غالباً اس کا نام تھا, اور اس نے میرا خاصا ساتھ دیا وہاں پہ. تو اس پہ مجھے فخر ہے کہ یہ بہت بڑا ایک سٹوری تھی جس کو میں نے اچانک میرے ہاتھ میں وہ لگی, تو اس خبر کو میں نے بریک کیا تھا. لیکن ریمنڈ ڈیوس نے بعد میں کیا کیا وہ ابھی مجھے اس کا نہیں پتا. خان صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ اینکر پرسن آف کیمرہ بھی بل فائٹر ہوتا ہے یا امن کی آشا کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بالکل فرینکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو امن اور آشا ہے نا, یہ تو آج تک مجھے ملا ہی نہیں ہے. میں بڑی خواہش ہے کہ یہ مجھے مل جائیں, چائے نہ پیئے میرے ساتھ, لیکن مجھے نظر آئے کہیں پہ یہ کہ امن بھی ہو, آشا بھی ہو. اب فی الحال تو یہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا. اور جہاں تک صحافت کا تعلق ہے, میں جس طرح عام زندگی میں ہوں ویسے ہی یہاں اسٹوڈیو میں ہوں. یہ میرا اسٹوڈیو ہے جہاں میں بیٹھا ہوں, تو میں بالکل ویسے ہی ریئیکٹ کرتا ہوں جیسے باہر ریئیکٹ کرتا ہوں. جو لوگ مجھے ملتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں کہ جتنا پیشن اور جتنا جوش میرے اندر باہر باقی معاملات میں ہوتا ہے, یہاں بھی تقریباً وہی ہے. کوئی الگ سے میں کچھ ایکٹ نہیں کر رہا ہوتا یہاں. ہاں سر ذرا یہ فرمائیے کہ پرنٹ میڈیا سے نکل کر صحافی کو کیا ملتا ہے اور کیا کھونا پڑتا ہے؟ جی اب تو مکس ہوتا جا رہا ہے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا. جو پرنٹ میڈیا میں اچھا لکھتے ہیں وہ اب الیکٹرانک میڈیا میں آ کے بول بھی رہے ہیں, اور جو الیکٹرانک میڈیا میں لوگ ہیں وہ لکھنا بھی شروع ہو گئے ہیں. تو چیزیں مکس ہو رہی ہیں, لیکن پرنٹ میڈیا کی اپنی ایک اہمیت ہے جو ہمیشہ رہے گی. اسی طرح الیکٹرانک میڈیا نے اپنی ایک جگہ بنائی ہے اور بڑی تیزی سے مقبول ہوا ہے, لیکن پرنٹ میڈیا کی ایک اپنی اہمیت ہے کہ وہاں جو چھپ جاتا ہے وہ صنعت ہوتا ہے, اور غلطی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے. اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے الیکٹرانک میڈیا کی نسبت. اور پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا نیا ہے, آہستہ آہستہ پرانا ہو جائے گا, یہاں حالات بہتر ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ دونوں الگ الگ ہیں مگر جڑ رہے ہیں آج کل آپس میں. عمران خان صاحب, آپ کی ملاقاتیں تو خادم اعلیٰ سے بھی ہوتی ہوں گی, ذرا یہ فرمائیے کہ آپ کا نام سن کے ان کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہو جاتا؟ اب نام تو وہ سونامی والے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی وجہ سے اگر ہو جاتا ہو تو ہو جاتا ہو. ویسے شہباز شریف صاحب سے جو میرا اپنا تعلق ہے وہ ایک صحافی کا اور ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہے, اور اس میں ان کو میری خبر سے ان کا بلڈ پریشر کبھی ہائی ہو جاتا ہوگا, کبھی لو ہو جاتا ہوگا, کبھی وہ پرجوش اور خوش ہو جاتے ہوں گے. اچھا کام کرتے ہیں ہم لوگ, اچھا دکھاتے ہیں. جہاں تنقید کی گنجائش ہوتی ہے وہاں ہم تنقید بھی کر دیتے ہیں. خادم اعلیٰ صاحب نے ایک دن میرے والد سے ان کی ملاقات ہوئی تھی, تو انہوں نے میرے والد کو شکایت لگائی تھی کہ یہ ان معاملات, بلکہ چھوڑیں اس بات کو, بس آگے بڑھیں. وہ بتائیں کیا کہا تھا, اب تو دلیر آدمی ہے, بتا دیں. نہیں وہ ان کی آپس کی بات تھی, وہ ہو گئی وہاں پہ. لیکن ایک بات ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایماندار لوگوں کی اور سچے لوگوں کی قدر کرتے ہیں, اور اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو وہ آپ کی بات مان لیتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ وقت لگ گیا ماننے میں, لیکن انہوں نے بات مانی ہے, اگر سچ ہے تو وہ مانتے ہیں. تو لیجئے خان صاحب, اب ڈارلنگ آپ سے تکرار کرے گا. چل بھی ڈارلنگ. سبحان اللہ عمران خان, اینکر دنیا, ایکسپریس نیوز دا چن. عمران صاحب ذرا یہ تو فرمائیں, کیا کبھی ایسے ہوا ہے کہ عائلہ ملک کا ٹیلی فون سونامی خان کی بجائے آپ کو آ گیا ہو؟ نہیں جی, ایسا کبھی نہیں ہوا, اور اللہ نہ کرے ایسا ہو. وہ جہاں فون ملائیں وہ فون وہی ملنا چاہیے, اور اللہ کرے جہاں ان کا فون مل رہا ہے وہاں ملتا رہے. اچھا ذرا یہ بتائیں خان صاحب کہ اگر آپ صحافی نہ ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ میں پتہ نہیں کیا ہوتا, لیکن جو بھی ہوتا وہ میں اسی قسم کا کچھ نہ کچھ ہوتا. میں اگر میں صحافی نہ ہوتا تو میں فرینکلی آپ کو بتاؤں ڈارلنگ صاحب, میں مصیبت ہی ہوتا جہاں بھی ہوتا. ہاں, کیا اچھا جواب ہے. ذرا یہ بتائیں کہ اگر آپ وزیر اعظم ہوتے تو ڈرون کیسے روکتے؟ میں وزیر اعظم ہوتا تو ڈرون رکواتا نا. اب تو جو بن گئے ہیں یہ تو سوال ہم ان سے کر کے تھک گئے ہیں. بلکہ حکومت آنے سے پہلے میاں صاحب بھی یہ کہتے رہے ہیں, عمران خان صاحب نے تو اب دھرنا ورنا بھی دیا ہوا ہے اس کے اوپر. یہ سوال اگر آپ عمران خان صاحب سے پوچھیں سونامی والے, تو ان کے پاس بہت سارے جواب ہیں. میں نے ویسے بھی اس آپشن پہ سوچا نہیں ہے کہ ڈرون میں کیسے رکواتا. ویسے اس کے 101 طریقے ہو سکتے ہیں رکوانے کے, لیکن رکنے چاہیے, چلنے نہیں چاہیے ڈرون. اس بات پہ میرا کنسنسس ہے, لیکن کس طرح رکنے چاہیے اور کیسے میں رکواتا یہ میں نے بھی سوچا نہیں ہے. ابھی تو ہم صرف سن رہے ہیں کہ یہ لوگ اس کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں. ہاں صاحب, آپ نے کرپشن کے بھی بڑے کیس پکڑے,
रेस्क्यू 1112 वाला केस भी आपने, मेरा मतलब है, बिल्कुल सरेआम पकड़ लिया। हाँ जी, अगर आप पे कोई ऐसा मुश्किल वक्त आ गया तो आपको कौन रेस्क्यू करेगा? अल्लाह ताला करेगा, जो पहले भी करता रहा हमेशा। मैं डार्लिंग आपको बताऊं, मैं बम ब्लास्ट में जख्मी हुआ हूं, कई मरतबा गोलियां चलती रही हैं, बड़े हालात ख़राब रहे हैं। रिपोर्टिंग मैंने जिन हालात में की है वो आपके सामने है, और मेरी खुशकिस्मती और हालात ऐसे नाजुक रहते थे कि जहाँ कोई वक़ुआ होता था वहाँ ऑटोमेटिकली मैं जल्दी पहुँच जाता था। कुछ ऐसे हालात रहे हैं। तो 2 मरतबा ऐसा हुआ कि बम ब्लास्ट हुए, उनमें मुझे चोट भी लगी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला महफूज रखा। एक मरतबा तो बिल्कुल बम फटा और उसके फटने के चंद लम्हे पहले गाड़ी उस बम के और मेरे बीच में आई, जिसकी वजह से मैं महफूज रहा। अल्लाह ताला ने उस दिन मुझे बचाया। तो रेस्क्यू नहीं बचाएगा, अल्लाह ताला बचाएगा। ये इनका काम है, इनको करने दें आप। हाँ साहब, जरा ये फरमाएं कि आजकल ये जो एंकर पर्सन है ना, इनकी लड़ाइयां चल रही हैं, सौकनों वाला सलूक करते हैं एक दूसरे के साथ। क्या आपकी किसी के साथ अनबन है? नहीं, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है अभी तक फिलहाल। छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफात हो जाते हैं। किसी बात पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू किसी एक शख्स के नजदीक हो सकता है, दूसरे से दूर हो सकता है, तो डिबेट की गुंजाइश रहती है। लेकिन इसके अंदर आपसी और जाती मामला इनको बनाना मेरे ख्याल में ये ज्यादती है, पेशे के साथ भी, अपने साथ भी, और वो जो दूसरा एंकर है बेचारा उसके साथ भी। अच्छा, जरा ये बताएं खान साहब के मुशर्रफ को कोई सजा होगी या वो भी हुसैन हक्कानी की तरह मेमो गेट के रास्ते निकल जाएंगे? मुशर्रफ साहब के बारे में जी अब तो राय लोगों की बदलना शुरू हो गई है। पहले लोग मुशर्रफ साहब को कुछ और समझते थे, बाद में कुछ और समझते थे, अब उन्हें कुछ और समझते हैं। तो हमारी जो कौम है उसकी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, बड़ी जल्दी लोग चीज़ें भूल जाते हैं। कल वो मुशर्रफ साहब को कुछ और कह रहे थे, चंद दिन बाद कुछ और कह रहे थे, और आज हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। आजकल लोग भी निकलते हैं कहीं ना कहीं एहतजाज करने के लिए। तो ये इस सवाल का सिंपल जवाब जो मुझे लगता है होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप माजी का ट्रैक रिकॉर्ड उठा लें और देख लें आप कि बड़े लोगों को पाकिस्तान में कितनी सजाएं हुई हैं और किस किस को हुई हैं। आपको अपने सवाल का जवाब इस रिकॉर्ड में ही मिल जाएगा। मजीद आपको मेरे ख्याल में कुछ इस पे इन्वेस्टिगेट करने की या किसी से पूछने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। डार्लिंग, आप सवालात बंद करो और इमरान खान साहब को उनके शायान शान खैराज तहसीन पेश करो। इमरान खान टॉक शो के डार्लिंग। इमरान खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। डार्लिंग, आपका बहुत शुक्रिया। डार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मैं एक चीज जाते जाते कहना चाहूंगा कि आपसे मेरी यहाँ ऑफिस में भी मुलाकात रहती है। डार साहब, आप बड़े सपोर्टिंग हैं और आपने हमेशा सपोर्ट किया है। आप हमेशा हिम्मत देते रहे हैं, मुश्किल हालात में भी आपने हिम्मत दी है। आप हमेशा ये बताते रहे हैं कि डटे रहो, काम करते रहो, मेहनत करते रहो, उसका अजर मिलेगा। और डार साहब, आपकी नसीहतें हमने बांध के रखी हुई हैं अपने साथ और उन पे अभी तक अमल कर रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपको हमारे ऊपर इसी तरह डार साहब सलामत रखे और डार्लिंग भी इसी तरह लोगों को हंसाते रहें। आपकी नसीहतें हमें मिलती रहें और हम उन पे अमल करते रहें, और बाकी अल्लाह ताला मालिक है। तो लीजिए ख़वातीन और हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। तेरी आंखों का तारा रह गई पीछे कशमाला, ले जाती है बाजी मारवी। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। तो आइए खेलते हैं आज की कसौटी। नाज़रीन, डार्लिंग, आज कसौटी में जो बूझेंगे वो शख्सियत नहीं बल्कि एक चीज है, और वो है ये। डार्लिंग, वक्त शुरू हो चुका है। जाने दे डबले। कसौटी में जिसके बारे में मैं पूछूंगा वो एक चीज है, और ऐसी चीज कि जो एक दफे इस्तेमाल कर ले वो इसी का ही हो जाता है। जो भी इस्तेमाल करता है हमेशा के लिए इसका हो जाता है। अब बाबे, आप चेहरे वाली किताब का पूछ रहे हो? है चेहरे वाली किताब? वही जिसकी आदत हर बच्चे बुड्ढे को पड़ गई है, अपनी तरफ से ये स्टेटस सिंबल बन गया है, फेसबुक। अरे भाई, फीस नहीं, फेसबुक। जिसका मैं पूछ रहा हूं ना, वो तो कमाल की चीज है कि छुट्टी नहीं ये काफिर मुंह को लगी हुई। मुंह को लगी हुई इसका मतलब है इसकी लत पैड़ी होती है? बिल्कुल, बहुत बुरी लत है। अच्छा, बहुत बुरी लत है।
اچھا اچھا لاؤ جی بابیو آپ نے اس کا پوچھا ہے ہر غم کو دھوئیں میں اڑاتا چلا گیا کیا مطلب کون سی چیز وہی بابیو سوٹا لگانے والی مشین بالکل غلط ہے غلط بابیو کو اشارے بازی بھی ہونی چاہیے آپ سے کیا پردہ ہے اور آپ کو تو عادت ہے پرانی اشارے بازی کی پہلا اشارہ کہ عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ایک ایسی چیز جو عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور سی این جی ابے نہیں یار بجلی نہیں بھائی بجلی بھی نہیں او بابیو ایسی تو لاکھوں چیزیں ہیں آج کل تو ڈبل روٹی بھی عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے ارے بونگے اسے ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں پاپڑ کھانے کی چیز ہے ارے نہیں یار ایک بڑا ہنٹ دیتا ہوں کہ اس کے پیچھے مہینوں سالوں بھاگنا پڑتا ہے پھر جا کے کہیں حاصل ہوتی ہے اچھا اچھا حاصل کرنے کے لیے مہینوں پیچھے بھاگنا پڑتا ہے اچھا اچھا بابو آج کل شناختی کارڈ ویسے بڑی مشکل سے ملتا ہے نہیں بھائی میں نے شناختی کارڈ کا نہیں پوچھا میں نے تو اس چیز کا پوچھا ہے جو کسی کو بھی مل جائے تو وہ دھڑلے سے استعمال کرتا ہے وارے نیارے ہو جاتے ہیں واقعی کیا یہ چیز بازار میں اویلیبل ہے ہاں مل تو جاتی ہے لیکن عام آدمی کے گھر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی عام آدمی کے گھر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی بھابھی اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے ویسے تو اس کی قیمت بہت کم ہے لیکن سیاست میں ہو تو کروڑوں میں جاتی ہے یہ یعنی اس کے لیے سیاستدان کروڑوں روپیہ بھی لگا دیتے ہیں کہہ سکتے ہو بابے آپ نے تو کام ہی آسان کر دیا بوجھ لیا میں نے فنش ویری گڈ نام بتاؤ لوٹا عام آدمی کے پاس ہو تو 2 ٹکے بھی اس کے نہیں ملتے اور اگر اسمبلی میں ہو تو کروڑوں کا نہیں بھائی یہ بھی غلط ہے صحیح جواب ہے کرسی نہیں تو لیجئے خواتین و حضرات بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب خواتین و حضرات آج ڈارلنگ کورٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے کرکٹر جو بالنگ کے ساتھ ساتھ چھکے چوکے بھی لگا لیتے ہیں تو آئیے مقدمہ چلاتے ہیں سنگھ از کنگ ہربھجن سنگھ پر سردار جی ذرا ریلیکس ہو جائیے کیونکہ سوالات آنے والے ہیں وہ تو غلط بات ہے نا سردار جی آپ پہ الزام ہے کہ اوباما کو آپ بڑی سخت گالیاں دیتے ہو اور وہ بھی انگریزی میں اچھے بھلے سکھ ہو کر گالیاں انگریزی میں دیتے ہو پنجابی میں اگر ان کو گالی دوں گا ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی بھائی دل کو تسلی تو ہوگی اچھا یہ بتاؤ کہ اوباما کو گالی دینا جائز ہے ٹھیک ہے بالکل جائز بھی ہے سوچ لو اگلی مرتبہ امریکہ گئے تو ایئرپورٹ سے باہر نہیں جا پاؤ گے خاتم اعلیٰ تو کہتے ہیں کہ آپ 10 بار زرداری کی حمایت کر کے پھنسے ہیں اگر میں 10 بار ہوا ہوں تو وہ 40 بار پھنسے ہیں اس چیز میں ہاں وہ تو ایک بڑے لیڈر ہیں لیکن آپ پر جوابی پتھر تو ہمارا شاید افریدی مار رہا ہے وہ پتھر نہیں وہ تو گولیاں چلا رہا ہے بچ کے رہنا بھائی بوم بوم گولی بھی ہاتھ سے چلاتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ ہم نے سنا ہے کہ کشمالہ تارک کو آپ نے ایک مرتبہ خواجہ تارک کہہ دیا تھا پھر کیا بنا اور اس کے بعد ہم نے ایسے سر پکڑ لی تو اس کے لیے بھی ہمیں جرمانہ بھگتنا پڑا پوری بات بتاؤ سردار جی کیا اس کے بعد چھترول بھی ہوئی تھی یہ آپ کو کیسے پتا ہربھجن جی ہم نے تو سنا ہے کہ آپ مشرف کو ملنے ہسپتال چلے گئے تھے ذرا یہ تو بتاؤ کیا عام آدمی انہیں ہسپتال ملنے جا سکتا تھا وہاں آدمی تو کیا وہاں پنچھی بھی نہیں پھڑک رہے تھے لیکن ہم نے تو سنا ہے سردار جی کہ آپ کے ساتھ ساحر لودھی بھی گئے تھے جنہیں پولیس نے اندر جانے نہیں دیا وہ کیا قصہ تھا پولیس والوں کو بولا کہ یہ میرے دوست ہیں ان کو آنے دو میں خود نیچے گیا لینے پھر بھی نہیں آنے دے رہے تھے اس کو تو یعنی ہاتھا پائی ہوئی ہاتھا پائی تو نہیں میں نے خوب گالیاں بھی دی ان کو پھر گالیاں یار گالیوں کے علاوہ بھی تمہیں کچھ آتا ہے وہی میرا ایک مین ایسڈ ہے ہربھجن ہماری اطلاع کے مطابق سوناکشی ہر وقت تمہارے دل میں بسی رہتی ہے کیا یہ سچ ہے اگر میرے میں وہ نہیں ہوتی شاید میں اتنی دیر تک انڈیا کے لیے نہیں کھیلتا یہ ہوئی نا بات ویسے تمہیں پتا ہے کہ آج کل اکشے بھی سوناکشی کے پیچھے پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے پڑا ہے یار پتا ہے مجھے ایسی لاپرواہی مت برتو وہ نہ ہو کہیں سوناکشی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور تمہیں پتا ہے کہ اکشے نے
सोनाक्षी को एक नेल कटर भी तोहफे में दिया है। जरूर उसकी ना वो दुकान होगी नेल कटर बेचने वाले की। ये भी बात ठीक हो सकती है तुम्हारी। जाओ, तुम्हारे इस सच पर हमने तुम्हें बाइज्जत बरी किया। तो लीजिए ख्वातीन और हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। ढोंग गली शिकारा वो खाजा तेरी आंखों का था। नाजरीन, अब पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ चौथे नंबर पे आने वाला ये गीत। यो डार्लिंग बच्चियां नू लेके आना इन्हां वारी वारी सीट ते जेड़े सारे पांदे भंगड़ा अमरीकी बीट ते ओ आसम आजा वक्त ना पा बिजली ना महंगी करता जा बबलक नू ना कर डेस्परेट ना कर हुंदे मामलिया में मियां जी नहीं इंज करीदा खलकत नू नहीं तंग करीदा डिक्टेटर नहीं पेशी आया अपने दिल नू रोग लगाया खान साहब भी लगे कहन हुन नहीं ओ खटकते कहन लोकी गर्मी सर्दी सहन ते कांबे गवर्नमेंट ते वैन IMF तो कर्जा लेना कितना मिलदा होना लेना तू ओदा मजनू ओ तेरी लैला हट जा पहले साथ आ लैला साथ आ लैला साथ आ लैला फिर पाना सारे भंगड़ा अमरीकी बीट ते अमरीकी बीट ते पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ तीसरे नंबर पे आने वाला ये गीत। सरदारी रे तेरे बिना भी क्या जीना तेरे बिना भी क्या जीना चौकों में गलियों में वो तुम किन गलियों में चौकों में गलियों में वो तुम किन गलियों में यारी मियाँ से टूटे ना बेटे को भी ये समझाना बेटे को भी ये समझाना सरदारी रे डेमोक्रेसी को बचाना तेरे बिना भी क्या जीना। ख्वातीन और हज़रात, अब पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ दूसरे नंबर पे आने वाला ये गीत। फिर से आया बिल मजबूर क्या कीजिए रास ना आए वोट हुजूर क्या कीजिए बिल कह रहा मुझे मुकम्मल भर भी आओ वो जो तेरी तन्हा बाकी है क्यों तेरे पास हाल बाकी है वो जो एक नोट दाल बाकी है। कतरे पोलियो के अपने बच्चों को दिया कीजिए हो गई थी तेरे हुए न पूरे आजो भी सुनना है वो जनता से सुन ले तेरे लिए। अखबार में गया मैं और अब कुछ अरसे से साल एक हो गया मुझे दोबारा उसको कर रहा हूँ, लेकिन वो ट्रेनिंग के बड़े मजे के दिन थे हमारे। उसमें ऐसे ऐसे काम हमने किए हुए हैं। मुझे तो कल की बात लगती है कि जब हम मॉक्स कर रहे थे और उसमें जो पैकेजेस बना के लाते थे वो आपको याद होगा कि वो